اور سلام کی خوبی جو ہے، دیکھیے سلام کو بھی ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. سلام ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اور یقین کریں کہ سلام کرنے سے، یہ عادت اپنانے سے اتنی ہمارے اندر اچھائی آتی ہے کہ بہت خوبی ہے. ٹھیک ہے، سلام کی بہت زیادہ فائدے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر والوں کو ہم کو سلام کرنا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے بچے آئے تو ان کو سلام کریں، بچوں کو سکھاتے ہیں ہم کہ سلام کریں، اور اپنے شوہر اور بیوی بھی اور اپنے والدین کے ساتھ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم سلام کریں، سلامتی پھیلتی ہے. یہ ساری احادیث سلام کے فائدے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو تم اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو. تو یعنی کہ کوئی کہے السلام علیکم تو تم کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر کوئی تم سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن بس اتنا ہی ہے، سنت سے اتنا ہی سلام ثابت ہے. تو کوئی پورا سلام کرے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی پورا جواب دیں انشاءاللہ. دیکھیں خاص طور سے جب ہم تھوڑا سا ٹینشن کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اس کو پہلے سلام کر دیتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی انا کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، شروع میں عادت نہیں ہوتی نا تو بڑا ذرا سا عجیب بھی لگتا ہے نئی عادت ڈالنے میں، لیکن اچھی عادت ہے تو سبحان اللہ انسان کو کوشش کر کے ڈال دینی چاہیے، اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کرنے لگیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی نے نبی کریم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، ہر شخص کو سلام کرو. یہ تو یہی ہے جو ہم نے پڑھی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، اور آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی کہ سلام جو ہے وہ محبت کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ نے دعا دے دی سلامتی کی، آپ اس سے کیسے ناراض رہ سکتے ہیں یا اس کے لیے دل میں کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ آج کل ایسا ہو رہا ہے مسلمان معاشرے میں کہ مجبوراً کسی کو منہ پھلا کر سلام کرتے ہیں، تو یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. سلام جو ہے ایک دعا ہے، اور دعا جو ہے بالکل خوشی کے ساتھ اچھی طرح سے دینی چاہیے. تو چاہے دل میں کسی کے لیے تھوڑی سی انبن بھی ہو، اگر ہم دل سے سلام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے درمیان محبت کو بڑھاتا رہے گا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اسلام میں سلام میں سبقت کرے. سبحان اللہ. اور یہاں یہی مطلب ہے کہ جس کے اندر بہت انا نہیں ہے اور وہ امن اور پیس رکھنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، اپنے بھائیوں سے محبت رکھنا چاہتا ہے، تو سلام میں پہل کر کے تم اجر و ثواب بھی کما لیتے ہیں. ہم اللہ سے نزدیک، دیکھیں کتنے معمولی کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی برتر اور اعلیٰ ہے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اکبر، سب سے بلند ہستی کے ساتھ ہمیں نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے صرف سلام کرنے سے. تو سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. یہ سب ایٹیکیٹ سے سلام کے، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی جس کا جو درجہ ہے اس لحاظ سے انسان، ہم مسلمانوں کو عزت اور اکرام دیتے ہیں، اور چھوٹا اگر ہے تو چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیادہ کو، پیادہ بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ کو سلام کرے. تو پڑھ لی. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. گویا آپ کی ذات کتنی بڑی بلند تھی، لیکن آپ جو ہیں وہ بچوں تک کو سلام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ہم نے کہا کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مصافحہ کیا کرو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گلے ملنا برا ہے، گلے سے لگنا برا نہیں ہے، لیکن اگر جیسے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہے اسلام کے لحاظ سے، کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ مصافحہ کیا جائے، اور آف کورس مرد سے اور عورت سے کرے. مرد عورت ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کریں گے،
اور سلام کریں. ٹھیک ہے, گلے میں ملنے کی پابندی نہیں ہے, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ انسان گلے سے نہیں مل سکتا. ہم اپنے بعض اوقات بہت دنوں سے کسی سے نہیں ملے ہوتے ہیں اور پھر ملتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ گلے لگے ایک دوسرے کے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے, سوچنے, عمل کرنے والا بنائے, کیونکہ علم تو حاصل ہوتا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہمارے اندر عمل میں نہیں آتا. اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اسلام کی ہر اچھی چیز کو ہم پہچانیں, اس پر سیکھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال میں اضافہ بھی کرے, ہمارے اچھے اعمال میں ان کو قبول بھی فرما لے. آمین.